اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایک ناکار آدمی ایران سے آیا، اس کا نام تھا مبارک، اور اس کے بیٹے تھے فیضی وغیرہ، اور بڑے ٹھیک ٹھاک مولوی پڑے ہوئے تھے، لیکن افسوس کہ اضلہ اللہ علی علم کے ہوتے ہوئے گمراہ تھے۔ اس فیضی نے قرآن کی ایک ترجمہ و تفسیر لکھی ہے سواتع الالہام کے نام سے، ابو الحسن فیضی، 3 جلدوں میں سواتع الالہام، اول سے اخیر تک کوئی نقطہ نہیں ہے، با، نون، جیم، تے، سے، یہ خے، یہ نہیں ہے، اس کے بغیر عربی۔ آپ اپنی زبان پشتو یا اردو میں بغیر نقطوں کے بات کر لیں، ذرا سارا دن بھوکے رہیں گے، کیونکہ پانی نہیں کہنا ہے، اس میں نقطے آ رہا ہے، روٹی نہیں کہہ سکتے ہیں، اس میں ٹے آ رہا ہے، اپنی بولی میں آپ نہیں بول سکتے۔ اور اس نے پرائی بولی کے اندر قرآن کی تفسیر لکھی اور علمی تفسیر لکھی، لیکن اس نے دیکھا کہ اکبر بادشاہ کے دربار پر علماء کا سخت غلبہ تھا۔ اکبر بادشاہ بہت تقویدار و پرہیزگار تھا، گھوڑے پر راستے میں چلتے تھے، عالم کو دیکھ لیتے تھے تو نیچے اتر جاتے تھے، ایسی بہترین تربیت شاہی خاندان نے کی تھی۔ اور 24 گھنٹے میں ایک دفعہ دربار ہند میں لکھا ہوا ہے مسجد میں آ کر خود جھاڑو لگایا، ایک دفعہ تھوڑی دیر، لیکن ایران اینڈ کمپنی کو یہ برداشت نہیں ہوا، اور انہوں نے ابو الحسن فیضی کو کہا، کیا ابو الحسن فیضی نے ان کو آ کے کہا کہ یہ وہ علماء نہیں ہیں، یہ تو بیکار لوگ ہیں، اور یہ تو دین کے دشمن ہیں، اور انہوں نے اسلام کو برباد کر لیا۔ وہ جن کو ورثۃ الانبیاء کہا ہے قرآن و سنت ہے، وہ اور شان کے لوگ تھے، وہ ان میں ایک بھی نہیں۔ پھر ایسا وقت آیا کہ اکبر بادشاہ علماء کو کشتی میں بٹھاتے تھے اور دریا میں چھوڑاتے تھے، بے انتہا علماء کو مارتا۔ اس وقت اکبر بادشاہ کو یہ فتویٰ بھی دیا گیا ہے کہ رعایا کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص دربار میں آئے وہ آپ کا سجدہ کرے۔ سجدہ کیسے کرے گا؟ تو آنے کا راستہ بنایا گیا کہ اس سے جب آدمی نیچے اترتا تھا تو بادشاہ سامنے تخت پہ بیٹھا ہوتا تھا، پہلے اس کا سر اس کے پیروں میں آ جاتا، اور وہ سلطنت اسلامی جس کے لیے بابر رشدان اور مرغینان سے چلا تھا، اور وہ اسلامی سلطنت جس کے لیے ہمایوں نے سندھ میں مارے کھائی تھی، وہ سب کا سب شرک اور کفر کی نظر ہو گیا۔ اور اکبر بادشاہ کو کہا گیا کہ بادشاہ سلامت کا مقام اور مرتبہ ابو حنیفہ اور شافعی سے کم نہیں، آپ جو کہے وہ دین ہوگا، اولو الامر ہے، آپ کی اطاعت فرض ہے۔ بادشاہ نے کہا اتحاد الادیان کرتے ہیں، ہندو، سکھ جتنے تھے، ڈوگرے، بوسڑے، مسلمان سب آپس میں ایک ہیں۔ مسلمانوں کو کہا اپنی بیٹیاں ہندوؤں کو دے، مسلمان لڑکوں سے کہا ہندو چھوکریوں سے شادیاں کرو، اور پابندی لگا دی کہ خبردار کسی نے گائے کاٹی، کیونکہ ہندو مت میں گائے کاٹنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور 9 آدمی دربار میں ایسے بٹھائے جس کو بقول عبید اللہ سندھی کے نیشنل کونسل کے طور پر ظاہر کیا، اس کا نام تھا نورتن، اور بادشاہ کے نظریے کو کہتے تھے دین الہی۔ اور ابو الحسن فیضی کمبخت نے اکبر بادشاہ کو کہا، بادشاہ سلامت، آپ سو رہے تھے، آپ کے اوپر الہام آ رہا تھا، لیکن آپ سو رہے تھے، کیا الہام تھا؟ یا ایھا البشر لا تذبح البقر فإن تذبح البقر فمأواکم السقر۔ عربی میں کتنا ماہر ہے شیطان بولے، یہ الہام آیا ہے، اور میں نے جلدی جلدی لکھ لیا کہ بادشاہ سلامت کا الہام، پتہ نہیں اختلام ہو رہا تھا کیا ہو رہا۔ یا ایھا البشر لا تذبح البقر فإن تذبح البقر فمأواکم السقر۔
اور قرآن کی آیت سے شرم نہیں آئی، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بادشاہ نے حکم دے دیا گائے نہیں کاٹو۔ خیر، دربار ہند نام کی کتاب اس میں سب خرافات اس کی لکھی ہے، نورتن اور دین الہی، جادو، اور اکبر بادشاہ کا کلمہ پڑھا جانے لگا، لا الہ الا اللہ، جلال الدین اکبر خلیفۃ اللہ، ظالم ہو گیا۔ بادشاہان تو غلط ڈب پہ چل پڑتے۔ جب یہ خرافات بکھرنے لگی تو ہندوستان کے دور سائڈ سے، سرہند سے، ایک موحد عالم شیخ احمد، اس نے جھنڈا اٹھایا، خبردار بادشاہ کافر، اس کے نورتن واجب القتل، اور اس کے تمام نظریات کفریہ۔ شیخ احمد سرہندی نے سرہند سے علم اٹھایا اور چل پڑا۔ بادشاہ کو اطلاع مل گئی، لیکن بادشاہ کو کہا گیا کہ توجہ نہ دیں، توجہ سے لوگ سب متوجہ ہو جائیں گے۔ اکبر بادشاہ مر گیا اور اس کا بیٹا نور الدین جہانگیر اس کی جگہ تخت نشین ہوا، اور جہانگیر بادشاہ کو کہا گیا کہ شیخ احمد سرہندی یہ آپ کے والد کے سخت مخالف ہیں، دشمن، اس کا علاج ضروری ہے، اور اب وہ دربار تک قریب ہو رہا ہے، اس کی تقریر اور تبلیغ دربار تک آ رہی ہے۔ جہانگیر بادشاہ نے کہا کیا کروں؟ دربار میں بلا لے، ان سے عہد و پیمان لیتے، خلاف نہ کریں، بلاؤ۔ شیخ احمد سرہندی کو کہا گیا کہ آ جائیے۔ حضرت تشریف لائے۔ جب تشریف لائے اور دیکھا کہ داخل ہونے کا جو گیٹ ہے، سامنے بادشاہ کا تخت لگا ہوا ہے، ماں بدولت بیٹھا ہوا ہے، تو حضرت نے کہا صبر کرو۔ بیٹھ گئے، پہلے ٹانگیں اندر کر دی اور پھر سر داخل کیا۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ بادشاہ کو کہا گیا کہ آپ کے تخت اور آپ کی طرف ٹانگیں کی، اور شیخ احمد سرہندی مجدد کو کہا گیا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے کہا یہ سر دینے والے کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکے، مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے۔ یہ سر پیدا کرنے والے کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتے، یہ غلط ہے۔ بادشاہ نے کہا تعظیمی سجدہ بادشاہ کا حق ہے، آپ نے فرمایا سجدہ جب بھی ہوگا تعبد کا ہوگا، تعظیم سجدے میں نہیں ہے، صحابہ نے محمد رسول اللہ کا سجدہ نہیں کیا، لہذا میں محمدی ہوں، رسول اکرم کو پوری کائنات کا ہادی و مہتدی مانتا ہوں، اس کی شریعت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ ہم جو کر رہے ہیں کا غلط کر رہے ہیں۔ کہ یہ دربار میں علماء بیٹھے، حضرت نے فرمایا یہ سب چاپلوس ہے، یہ کاسلیس ہے، اور یہ 10 منٹ میرے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ ان سے پوچھو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، ان میں سے کسی ایک کا سجدہ ہوا ہے؟ یہ جواب دے، انہوں نے کہا کہ ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد میں سے کسی کا سجدہ ہوا ہے؟ کہا نہ۔ کہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ان بزرگوں کے شاگردوں میں سے کسی نے ان کا سجدہ کیا ہے تعظیم؟ کہا نہ۔ کہ چاروں سلسلوں میں کسی ایک بزرگ نے سجدے کو جائز کہا ہے؟ کہ یہ کون سے دین کے ماننے والے ہیں کہ آپ کو بہکار ہے اور آپ کے والد کو بے دین دنیا سے گزارا؟ بادشاہ غصہ ہو گیا، سمجھ تو گیا کہ آدمی پختہ ہے، غصہ ہو گیا۔ اس نے کہا جلالت الملک کی توہین کی۔ آپ نے کہا جلالت الملک صراط مستقیم سے ہٹا ہوا دربار میں توحید کا ایک سالار اللہ کی وحدت اور الوہیت کی غیرت پر در دربار میں تنہا گفتگو کر رہا۔ بادشاہ نے کہا مارو اس کی گردن۔ جلاد سے کہا اٹھو، گردن مار۔
وزیر اعظم تھا پورے ملک کا، نظام الملک، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ کا صبر، ہم ملک کے خیر پائے، ہم آپ کے خیر پائے۔ اس مولوی کو اگر قتل کر لیا، ہندوستان ہاتھ سے گیا شام تک، یہ غزو یہ میدان، ہمیں اس کا پتہ ہے، پورا جہان اس کے ساتھ، سارے علماء اس کے فتوے کے پابند۔ بادشاہ نے کہا کہ جو بےعزتی کر رہا ہے، نظام الملک نے کہا تقریر بہت کی ہے، دماغ خشک ہو گیا ہے، گوالیار کے قلعے میں بند کر دوں گا، نظر بند کر لوں گا، جب تک توبہ نہیں کرے گا آنے نہیں دوں گا، اور یہ اچھا رہے گا، وہ مارنا نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں۔ در حقیقت نظام الملک بھی حضرت کا خلیفہ ہے، بتا تو نہیں سکتے، حضرت شیخ کا خلیفہ ہے، بیت نر پیر کے مرید نر ہوتے ہیں، دلتا پیران داغلی ٹیزن کسا کی سپائی تیر شیندے دن نہ منڈے گی، اور دربار دیکھو کیسے جہانگیر کی جہانگیری کو ایسے ہلا دیا، چاروں طرف وزراء اور علماء کے چہروں پر آنسوؤں کی لڑی ہے۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کو گوالیار کے قلعے میں نظر بند کر لیا، یہ خبر پھیل گئی ملک میں۔ پشاور کابل کا گورنر تھا مابد خان، جس نے جامع مسجد مابد خان پشاور بنائی، اس نے وہاں سے جھنڈا اٹھایا، جہانگیر کی سلطنت ختم، ہم جہانگیر کے گورنر نہیں، ہم آزاد حکومت کے ماننے والے۔ اور خانہ خانہ بنگالہ میں سے خانہ خانہ، اس نے وہاں سے جھنڈا اٹھایا، اور خانہ اعظم پنجاب کے گورنر تھے، اس نے وہاں سے جھنڈا اٹھایا، تینوں مجدد کے مرید کہ ہمارے شیخ اور ہمارے حضرت کو بڑے دربار کے اندر ناحق بے عزت کیا، اور ہم جہانگیر کی جہانگیری نہیں مانتے۔ جہانگیر بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ملک تو ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ نظام الملک نے کہا یہ تو آپ نے خالی جیل میں ڈالا ہے، قتل کر دیتے پھر حشر دیکھ لیتے۔ جہانگیر بادشاہ ان کی سرکوبی کے لیے آگے بڑھا، یہ تینوں مابد خان پشاور سے فوج لے کے آیا، خانہ خانہ بنگال سے، اور خانہ اعظم تو پنجاب میں تھا ہی، اور دریائے جیلم کے کنارے سفارائی ہو گئی، گمسان کی جنگ ہو گئی، بادشاہ کو شکست ہو گئی، اس کی فوج بھاگ گئی، اور بادشاہ زندہ پکڑا گیا، اور انہوں نے گرفتار کر کے اور جہانگیر کی جہانگیری ختم کرنے کا اعلان کر لیا، اور مجدد کو خط لکھا، اور انہوں نے گرفتار کر کے اور جہانگیر کی جہانگیری ختم کرنے کا اعلان کر لیا، اور مجدد کو خط لکھا کہ ہم نے جہانگیر کو آپ کی بے عزتی اور بے ادبی کی وجہ سے زندہ گرفتار کر لیا، اس کو شکست ہو گئی، اس کی سلطنت ختم ہو چکی ہے، ہم آ رہے ہیں آپ کو لے کرنے کے لیے، آپ کو مبارک۔ حضرت اقدس مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ شیخ احمد نے وہیں سے تینوں کے نام خط لکھا کہ فقیر کا اختلاف بادشاہ سے سیاست کا نہیں، تاج و تخت کا نہیں، بلکہ توحید اور شرک کا ہے، سنت اور بدعت کا ہے، میرے مسئلے کو نہ خراب کرو، بادشاہ کو رہا کرو۔ خط آیا مجدد کا، مابد خان، خانہ خانان اور خانہ اعظم تینوں خاموش پریشان کھڑے کہ حضرت تو ناراض ہو گئے، اور تینوں بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ نے رات کو خواب دیکھا تھا، ختم المرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تھے، اور جہانگیر بادشاہ کو کہا کہ اس وقت ہندوستان میں صرف یہ ایک عالم ہے جو میری سنت پر غیرت کر رہا ہے اور شرک اور بدعت کے خلاف تقریر کر رہا ہے، آپ نے اس کو بے عزت کر کے جیل میں ڈالا،
بروز محشر تم میری شفاعت کی کیا امید رکھو گے؟ اسی رات کو مورخین لکھتے ہیں بادشاہ نے خواب دیکھا اور صبح یہ تینوں پیش ہوئے کہ آپ کی حکومت برقرار ہے اور آپ ہی بادشاہ ہیں اور آئے باعث۔ بادشاہ نے کہا کیوں؟ کہ مجدد کا خطا ہے، استاذ کا خطا ہے، ناراض ہے آپ سے، کیوں گرفتار کیا؟ بادشاہ کا تو ویسے سینہ پھٹ رہا تھا غم اور صدمے سے۔ حضرت خواب میں تشریف لائیں، زبردست تنبیہ کر چکے ہیں۔ کہا ایسا نہیں، مجھے حضرت کی خدمت میں لے جاؤ، معافی مانگنے کے لیے مجھے حضرت کی خدمت میں گوالیار لے جاؤ۔ انہوں نے کہا چلے، ہم بھی چلتے ہیں۔ لشکروں سمیت یہ روانہ ہو گئے، گوالیار پہنچے اور جہانگیر نے حضرت کے پیروں میں سر رکھنا چاہا۔ آپ نے کہا ہاں یہی تو آپ سے اختلاف ہے کہ یہ سر پیدا کرنے کے علاوہ کسی آگے جھکانا جائز نہیں۔ یہ دین محمدی ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو سچا دین لے کر کے آئے، 1000 سال بعد ایک عالم بادشاہ کے دربار کو ہلا کے رکھتا ہے، پورا منشور تبدیل کروا دیا۔ جہانگیر نے نیچے دستخط کر کے مہر لگائی اور حضرت کے آگے رکھی کہ حضرت جو چاہے مجھے معزول کر کے ان 3 میں سے کسی کو بادشاہ بنائے، میں راضی ہوں، مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے معاف کر دے۔ آپ نے خطبہ مسنونہ لکھ کر اعوذ باللہ بسم اللہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور کی آیت لکھ کر اس کے آگے حدیث نقل کی اور پھر 20 سے 30 تک اصلاحات فرمائی کہ آپ کے والد نے مجوسیوں کو خوش کرنے کے لیے دربار میں آگ جلائی، فوراً بجھاؤ، اور ہماری مسلمان لڑکیاں ہندوؤں کے ہاں گئی ہے، وہ نکاح نہیں ہوا ہے، فوراً واپس کراؤ۔ ہندو چوکریاں مسلمان لڑکوں کے پاس آپ نے بھیجی ہے، وہ واپس کرو جب تک وہ مسلمان نکاح نہیں ہوا۔ اور آپ نے گاؤ کشی پر پابندی لگائی، سرکاری بڑے بڑے چوراہوں پر سرکاری سطح پر گائے ذبح کروائے، صبح و شام دنیا کو دکھائے کہ ہم